رسول الله يا حبيب الله يا إمام من شر الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الكريم وأهل بيته الطيبين الطاهرين وأصحابه المنتجبين، أما بعد. وقد قال الله سبحانه وتعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، إنما المؤمنون إخوة. برادران ایمانی، اس وقت سب سے زیادہ امت کو جس چیز کی ضرورت ہے وہ وحدت ہے۔ وحدت کی ضرورت ہر دور سے زیادہ اس دور میں پائی جاتی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ دشمنان اسلام اور دشمنان دین اس قدر منظم طور پر امت مسلمہ کے خلاف متحد نہیں ہوئے تھے جتنا کہ آج کے دور میں ہم محسوس کرتے ہیں کہ دشمن اکٹھا ہو رہا ہے اور منظم ہو رہا ہے، ان کی صفوں میں اتحاد پیدا ہو رہا ہے۔ اگرچہ کہ یہود و نصارہ آپس میں اختلاف رکھتے ہیں، اور جتنے کفار ہیں اور جتنے وہ لوگ ہیں جو سب آپس میں اختلاف رکھنے کے باوجود بھی مسلمانوں کے خلاف متحد ہیں، تو ایسے وقت میں کہ جب کہ دشمنوں کی صفوں میں اتحاد پیدا ہو رہا ہے امت اسلامیہ کے خلاف، ایسے موقع پر اگر خود ملت اسلامیہ انتشار کا شکار ہو جائے تو یہ کس قدر نادانی ہوگی اور کس قدر مسلمانوں کا نقصان ہوگا، اس کا اندازہ شاید مسلمانوں کو نہیں ہے کہ ہرگز مسلمان دو ہو ہی نہیں سکتے، اس لیے کہ امت جب ایک امت ہے اور سب کے سب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ماننے والے ہیں، تو حضور کی جو امت ہے وہ اس میں خود وحدت پائی جاتی ہے۔ ایک نبی کی دو امتیں نہیں ہو سکتی ہیں، ایک قرآن کے ماننے والے دو نہیں ہو سکتے ہیں، اسی طرح ایک خدا کے ماننے والے دو نہیں ہو سکتے ہیں۔ جب ہم سب مسلمانوں کا خدا ایک ہے، رسول ایک ہے، کعبہ ایک ہے، قرآن ایک ہے، تو لہذا مسلمان کبھی بھی دو ہو ہی نہیں سکتے۔ بس یہ کہ ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے، ہم ہیں ایک لیکن سمجھتے ایک نہیں ہیں۔ تو وحدت تو پائی جاتی ہے، وحدت پیدا نہیں کرنی ہے، بس وحدت کو ماننے کی ضرورت ہے، وحدت کے قائل ہونے کی ضرورت ہے۔ اللہ نے تمام مومنین کو آپس میں سگا بھائی بنایا ہے، لیکن ہم مومنین جتنے بھی مسلمان ہیں وہ سب مومنین کی فہرست میں آتے ہیں، جو اللہ پر ایمان رکھتے ہیں، رسول پر ایمان رکھتے ہیں، قرآن پر ایمان رکھتے ہیں۔ سب کو قرآن مومنین سے خطاب کر رہا ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم ایک دوسرے کو مومن کہیں، جو بھی سلام کرے مومن کی حیثیت سے، ہمیں کہنے کا حق نہیں ہے کہ یہ مومن نہیں ہے۔ کسی پر کفر کا الزام لگانے کی اجازت قرآن نہیں دیتا ہے۔ جب قرآن منع کر رہا ہے تو مسلمان ہوتے ہوئے، قرآن پر ایمان رکھتے ہوئے قرآن کے خلاف کیسے جا سکتے ہیں؟ نبی کریم فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص کوئی دور ترین نقطے سے تمہیں آواز دے یا للمسلمین اور وہ اجابت نہ کرے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ مسلمان نہیں ہے۔ اگر کوئی پکار رہا ہو کہ اے مسلمانوں میری مدد کے لیے دوڑو اور ہم اس کی مدد کے لیے نہ جائیں تو حضور فرماتے ہیں کہ تم مسلمان نہیں ہو۔ اسی طرح اسلام کا نظریہ اتحاد یہ ہے کہ سارے کے سارے مسلمان ایک جسد واحد کی طرح ہیں۔ جسد واحد کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اگر ناخن کو بھی دھکا لگے تو پورا وجود ہل کے رہ جاتا ہے۔ تو اگر مسلمانوں میں کوئی ایک مسلمان بھی اگر مشکل میں ہوتا ہے تو اگر درد نہ محسوس ہو تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم جسد واحد کا حصہ نہیں ہیں۔ جسد واحد وہ ہے کہ اگر
کسی بدن کے کسی بھی حصے میں اگر بال بھی توڑا جائے تب بھی انسان کو تکلیف ہوتی ہے. تو انسان کو اگر یہ احساس نہ ہو تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ جسد واحد کا حصہ نہیں ہے. تو ہمیں چاہیے کہ ہم وحدت کی نگہداری کریں، وحدت کی پاسبانی کریں، وحدت کو مانیں، وحدت کو تسلیم کریں. اللہ نے وحدت قائم کی ہے، حضور نے وحدت کی دعوت دی ہے، قرآن وحدت کی دعوت دے رہا ہے، اور قرآن صاف لفظوں میں کہہ رہا ہے کہ اگر تم منتشر ہو جاؤ گے تو تمہاری ہیبت ختم ہو جائے گی، تمہاری طاقت ختم ہو جائے گی، اور تم دنیا میں رسوا ہو جاؤ گے اگر تم منتشر ہو گئے. تو لہٰذا ہماری طاقت ہمارے اتحاد میں ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.